بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اطاعت والدین انسان کی آخرت سنوار دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دنیا میں بھی بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، جہاں اطاعت والدین بے شمار آسانیاں پیدا کرتی ہے، وہاں یہی اطاعت وسعت رزق کا بھی سبب بنتی ہے۔ والدین کا فرما بردار بیٹا کس طرح راتوں رات ایک حاجت مند سے دولت مند بن گیا، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا اور لڑکی کے والدین کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اسی نوجوان کا ایک چچا زاد تھا جو کہ انتہائی بد کردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی کا رشتہ مانگا، اسے نفی میں جواب ملا۔ اب یہ جوان اپنے اس چچا زاد سے حسد کرنے لگا جسے مثبت جواب ملا تھا، دونوں میں جیلسی ہو گئی۔ حسد کی یہ آگ اس کے دل میں مزید تیز ہو گئی، اور ایک رات اس نے اپنے چچا زاد کو، یعنی کہ اس شخص نے جس کے رشتے کا منع ہو گیا تھا، اس شخص کو کہ جس کے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی، رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا اور اس کی لاش کسی محلے میں پھینک دی۔ اگلی صبح اسی قاتل نے مقتول کے جنازے پر آ کر باویلا کیا، رونے لگا، پیٹنے لگا، اسے کس نے مار دیا، مظلوم کو مار دیا، یہاں تک کہ خون بہا کا تقاضا کرنے لگا، اور یہ تقاضا کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی اسے قتل کیا ہے وہ اس کا خون بہا دے، اور اگر قاتل کا پتہ نہ چل سکے تو پھر سب لوگ اس کا خون بہا دیں۔ لمحوں ہی لمحوں میں اس قتل کی بنا پر ان لوگوں کے درمیان شدید اختلافات ہو گئے۔ چونکہ قاتل کی تلاش ایسا لگ رہا تھا کہ ناممکن ہو گئی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، اسی خدشے کی بنا پر یہ سب مل کر وقت کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ وہ خدا سے قاتل کی شناخت کے بارے میں سوال کریں۔ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اس مشکل کو حل کرنے کی خاطر بارگاہ خداوندی میں درخواست کی۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اور موسیٰ نے وہ حکم قوم تک پہنچا دیا۔ حکم کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اور خود قاتل کی شناخت کرے گا کہ کس نے مجھے مارا۔ بنی اسرائیل نے کہا، موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں ایسی باتوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ بنی اسرائیل اگر اس بات کو یہاں پر بھی ختم کر دیتے اور کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو ان کا مطلب پورا ہو سکتا تھا، لیکن وہ جتنی جزئیات میں داخل ہوتے گئے اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔ ان کی عادت تھی جزئیات میں جانا۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب ایک طرف فرعون کا لشکر تھا، دریا میں غرق ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی ان کے نخرے اور ان کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے، جب موسیٰ ان سے کہہ رہے تھے کہ اس دریا میں بس داخل ہوتے چلے جاؤ، بچتے چلے جاؤ گے۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا، بار بار جزیات میں جا رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں۔ وہ لگاتار سوالات کی وجہ سے خود ہی اس کام کو مشکل سے مشکل تر کرتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں واضح طور پر بتائیے، وہ گائے جس کو آپ ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ جناب موسیٰ نے کہا، خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو، اور ساتھ ہی موسیٰ نے کہا جس چیز کا تم لوگوں کو حکم دیا گیا اس پر جلدی کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا اچھا خدا سے ذرا یہ بھی پوچھ دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کر بتایا کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، جو نہ تو سفیدی کی طرف مائل ہو نہ ہی سیاہی کی طرف مائل ہو۔ اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اچھا ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کروا دیں، چونکہ اس طرح کی تو بہت ساری گائیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایسی گائے ہو، حضرت موسیٰ کے ذریعے فرمایا کہ ایسی گائے ہو
جو زمین پر ہل نہ چلاتی ہو اور کھیتوں کو پانی نہ پلاتی ہو، بے عیب گائے ہو، اس میں اس کے اصلی رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا دھبا نہ ہو۔ یہ قطعی حکم سن کر بنی اسرائیل کے لوگ گائے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب واقعہ یاد رکھیے گا کہ گائے کی تلاش کیوں ہو رہی ہے، کہ ایک شخص کا قتل ہوا ہے، قاتل مل نہیں رہا، اور یہ سارا واقعہ۔ آخر کار بنی اسرائیل کے لوگوں کو مذکورہ صفات کی حامل گائے ایک نوجوان کے پاس سے مل گئی۔ لوگوں نے اسے گائے بیچنے کے لیے کہا، اس نے جواب دیا، میری گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال کو تم سونے سے بھر دو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور منہ مانگی قیمت کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ جو صفات تم نے پوچھی تھی، مطلوبہ صفات صرف اس نوجوان کی گائے میں ہی موجود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو منہ مانگی قیمت ادا کی، گائے خرید لی۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کی دم کو مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، یا اس کا گوشت مقتول کے جسم پر مارا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا۔ زندہ ہو کر کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے، اور جن کے خلاف یہ دعویٰ کر رہا ہے بالکل غلط ہے۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کو قاتل کا علم ہو گیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا میرے اور آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے، لیکن اس سے کچھ اور بھی اخذ کرنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو جس نوجوان سے تم نے گائے خریدی وہ کون ہے؟ سب نے جواب دیا، ہم نے تو صرف اس کی ظاہری حالت دیکھی ہے، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے اذن سے آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، جس نوجوان سے تم نے گائے کو خرید کر قاتل کو پکڑا ہے اس کی کہانی سن لو۔ وہ جوان اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اس کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ جوان اپنے والد کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن اس جوان نے بڑا منافع بخش معاملہ کیا، بڑی ایک اچھی ڈیل بریک کی۔ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور دکان بند تھی، دکان کی چابی باپ کے پاس تھی جو سو رہا تھا۔ سامان صرف ایک شرط پر فروخت ہو سکتا تھا کہ اگر باپ کو بیدار کر دیا جائے اور اس سے چابی لے لی جائے، لیکن اس جوان نے اپنے باپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اپنے باپ کی صرف نیند خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے اسے نیند سے بیدار نہ کیا، باپ کے احترام میں ہزاروں درہم کا منافع بخش معاملہ ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ خریدار واپس چلے گئے اور سودا نہیں ہو سکا۔ جب اس جوان کا باپ نیند سے بیدار ہوا تو اسے سارے ماجرے کا علم ہوا۔ اس نے اپنے خدمت گزار بیٹے کا شکریہ ادا کیا، اسے دعا دی، تحفے میں ایک گائے دی، اور گائے دیتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے امید ہے اس گائے سے تمہیں بہت زیادہ خیر و برکت نصیب ہوگی۔ اور یہ وہی گائے تھی جو آج تم لوگوں نے اس جوان سے اس کی منہ مانگی قیمت میں خریدی اور مقتول کو زندہ کر کے قاتل کی پہچان کرائی۔ تو یقیناً نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، لیکن جو نیکی والدین کے ساتھ کی جائے اس کے صلے سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور قصہ تمام کرتے ہوئے، یہ فقط ایک مثال نہیں ہے، اور نہ صرف یہ نیک یا بد لوگوں تک محدود ہے۔ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، زمانے کے نبی کا احترام پورے زمانے پر واجب ہوتا ہے، لیکن نبی کے والدین کا احترام نبی پر بھی واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، یا ایک واقعہ ملتا ہے، آخری واقعہ، 3 نوجوان ایک غار میں پھنس گئے۔ غار کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ غار کا منہ بند ہے، گھبرا گئے۔ تینوں نے یہ سوچا کہ تینوں اپنی اپنی کوئی نیکی بیان کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا اور کوئی آسانی ہوگی، غار کے منہ سے پتھر ہٹ جائے گا۔ اندازہ کیجیے ان نوجوانوں کی گھبراہٹ کا جو کہ غار میں بند ہو گئے، غار کے منہ پر پتھر آ گیا ہے۔ ہر ایک نے اپنی نیکی بیان کرتے ہوئے پتھر کے ہٹ جانے کی دعا مانگی۔ سب نے بڑی بڑی نیکیاں بتائی، لیکن پتھر اپنی جگہ سے زیادہ نہ ہلا۔ دوسرے نے کوئی اور نیکی بیان کی، پتھر اپنی جگہ سے زیادہ نہ ہلا۔ تیسرے نے کہا، پروردگار تو خوب جانتا ہے، ایک رات میں اپنی بھیڑ بکریوں کا دودھ لے کر حسب معمول اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرنے لگا تھا تو میں نے دیکھا والدین سو رہے ہیں۔
میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا. اسی امید پر دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لے کر ان کے سرہانے ساری رات کھڑا رہا کہ جب میرے والدین بیدار ہوں گے تو میں دودھ پیش کروں گا. میرے والدین صبح تک بیدار نہیں ہوئے اور میں صبح تک دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا. صبح جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا. اب وہ جوان کہہ رہا ہے اے پروردگار تو جانتا ہے میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا. اگر تجھے میری یہ ادا اچھی لگی ہے تو میری اس ادا کے صدقے میں غار کے منہ سے اس پتھر کو ہٹا دے. بس ان جملوں کا کہنا تھا کہ فوراً غار کے منہ سے وہ پتھر ہٹ گیا. غار میں روشنی ہو گئی. تو والدین کا احترام، والدین کے ساتھ احسان ایک ایسی نیکی جو انسان کی راہ سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی پتھر ہٹا دیتی ہے. اس کی زندگی میں روشنی ہی روشنی بھر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا.